کہ جو خود قرآن میں ہوتا ظن ہوتا ہے وہ سب کو اپنے ساتھ ساتھ قرآن کا نور ہی عطا فرماتا ہے، وہ قرآن کا نور ہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ایسے ہی مرد کلندر کے عرص پاک کی آپ تقریب میں آئے بیٹھے ہیں، حضرت جناب حافظ القرآن بھی ہیں، آپ حکیم امت بھی ہیں، آپ قرآن کے وہ قاری بھی ہیں، شفاؤں کے وہ مرکز بھی ہیں، جنہیں آج ہم حکیم محمد سعید الوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرآن کا یہ فیضان اور ان کی محبت کا یہ نور اور ان کی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلوے آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی ماننا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اس کے لیے آپ کی اور میری تخلیق ہوئی ہے کہ دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ موت بھی میں نے تخلیق کی ہے، حیات کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، بھیجا بھی اسی لیے، کس لیے بھیجا تاکہ تمہیں پرکھا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ کس کا عمل احسن ہے، کس کی محبت صرف مکمل نہیں کامل ہے، کس کے پیر اگر سفر کرتے ہیں تو خیر کی طرف کرتے ہیں، کس نے زندگی وہ گزاری کہ پھر وہ زندگی جو آپ کی گزاری ہوئی تھی پھر اس نقش قدم پہ چل کر لوگوں نے زندگی گزاری۔ دیکھیں نا، زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، زندگی میں بھی گزار رہا ہوں، اور زندگی تو حکیم سعید الوی صاحب سے گزاری۔ یار آپ کا بھی عمل ہے، میرا بھی عمل ہے، اور ان کا بھی عمل ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ معیار کیا ہے؟ احسن عمل، احسن عمل۔ محبت ہو تو وہ بھی آسان ہو، عقیدت ہو تو وہ بھی آسان ہو، دیکھنا ہو وہ بھی آسان ہو، چلنا ہو وہ بھی آسان ہو، سننا ہو وہ بھی آسان ہو، بولنا ہو وہ بھی آسان ہو، حالانکہ خاموشی ہو وہ بھی آسان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ مومن کی شانیں ہیں نا، بندہ مومن کی تخلیق کے برق ایسے نہیں ہونے، یعنی ہم میں سے زیادہ تر جو ہے نا بس وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کل ایک جگہ پر تھا اور میں نے ایک بڑی پہلے تو یہ باتیں ایسی سننے میں آتی تھی، لیکن کل میں کافی دیر بیٹھ کے وہ جن احباب نے مجھے بتایا نا، میں اس کے بعد بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے دعا کی، مجھے کہا کہ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے بس وہ شخص ہے، وہ شادی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس بھئی زندگی گزارتی ہے نا، ٹھیک ہے، میں کام کرتا ہوں، مل جاتی ہے نا کھانے کے لیے، بس اتنا بہت ہے، بس ٹھیک ہے، بس وہ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، بس اتنے بنا لاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ گزارا، اسے نہیں پتا کہ بھئی معاملات بھی ہیں، زندگی کے بھی معاملات ہیں، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اتارنا ہے، آگے آنے والوں کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہے، بس ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں، مل جاتا ہے، کھا لیتا ہوں، بس زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہوگی، زندگی گزر جائے گی۔ تو بس یہ زندگی گزارنے کا مقصد ہے کہ کمایا، کھایا، پیا اور گیا، یعنی یہ وہ مقصد ہے جو ہم نے اپنے لیے نا ڈیسائیڈ کر دیا کہ بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اتنی ہے اور بس یہی کرنی ہے، بس اتنا میرے لیے بہت ہے۔ اگر اتنا بہت ہوتا، کیونکہ ہم نے کسی اور کی زندگی کو نہیں ابھی دیکھ رہے، کیونکہ آج بات ہوتی ہے، کہتے ہیں یا بات قرآن کی کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی کرو، اور حقیقت بھی یہی ہے، بات ہونی بھی یہی چاہیے، بات ہونی بھی یہی چاہیے۔ تو میں بھی میں ابھی ویسے تو کیونکہ اہل اللہ کی مجلس ہے، بات اہل فکر کی ہونی چاہیے، وہ بات کی ہوگی، لیکن پہلے تو دیکھو نا، پہلے تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہمیں یہی زندگی گزارنے کی تلقین دی ہے؟ کیا یہی زندگی ہے جو حضور علیہ السلام نے خود بھی گزاری ہے، ہمیں بھی گزارنے کا حکم دیا؟ ہم نے تو
جو سیرت کی کتب پڑھی ہیں اور جو ہم نے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک بندہ خدا بندہ پروری کرتا ہے۔ ہم نے جو سیرت پڑھی ہے، ہم نے جو سیرت دیکھی ہے، ہم نے جو حسن دیکھا ہے، ہم نے جو تازگی دیکھی ہے، ہم نے جو چاشنی دیکھی ہے، ہم نے جو نور دیکھا ہے، ہم نے جو خوشبو دیکھی ہے، ہم نے تو یہ دیکھی ہے کہ حضور علیہ السلام جاگتے ہیں تو اللہ کی محبت کے اندر جاگتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق آتی ہے، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، سارا دن بندہ پروری کرتے جا رہے ہیں، کوئی آتا ہے اسے تلقین و ہدایت کرتے ہیں، رزق و ہدایت کرتے ہیں، مسئلے حل فرماتے ہیں، جو آیا لے کر چلا گیا، کسی پر کس طرح کرم کیا، کسی طرح کس طرح کرم کیا، جو جس نیت سے آیا اسی طرح نوازتے گئے، سب کی سب کو کرم فرماتے رہے۔ اور پھر اب جب سونے کا وقت ہے، سارا دن مخلوق خدا کے ساتھ گزار دیا، اب وقت تھا کہ کچھ آرام کر لیتے، لیکن اب حالت کیا ہے کہ ساری رات قیام میں گزار ساری رات قیام میں گزار دی ہے۔ ایسے بھی بات کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، آپ اور میں آج کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا بہت ہے، تھوڑی دیر میں نے یہ کام کر دیا ہے، میرے لیے بہت ہے، اب میں آرام کروں گا، میرا میں ہی سجدہ کر کے کیا کروں، بس بہت ہے نا، ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرائض ادا کر لی، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس ٹھیک ہے آگے کر لی، آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو بس ٹھیک ہے اللہ کا جو حکم جو میرے پر فرائض ہے وہ ادا ہو گیا، آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آگے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ قرآن میں بار بار کیوں ارشاد فرما رہا ہے آسان عمل؟ زندگی کی پرکھ ہونی ہے تو آسان عمل کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہا کہ کرنے کچھ نہیں ہے، صرف فرض ادا کر دینا یہ بہت ہے، تھوڑا سا ذکر کر لینا یہ بہت ہے، تھوڑا سا روزہ ادا کرنا جو فرض ہے وہ بہت ہے۔ اگر بات یہی تک ختم ہو جاتی تو پھر اللہ کی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر یہ اس آیت پاک کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو؟ بھائی ٹھیک ہے ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، فرض سے ہم نے پڑھ لی ہیں، پھر یہ کثرت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب میں نے اس آیت پاک پہ آیا میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہم جو زندگی جی رہے ہیں بس بہت ہے، اللہ فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ زندگی بہت ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے قیامت سجدہ، میرے بندے تو وہ ہیں جو کروٹ میرا ذکر کرتے ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن کی کمر بستروں کے ساتھ نہیں لگتی، اور ہماری بستروں سے اٹھتی کوئی نہیں۔ آسان عمل ضرورت نہیں تھی یہاں پر آنے کی، ہم بھی اپنے کاموں میں لگے ہوتے، لیکن فقیر آئے اور ہمیں بتایا اٹھ فریدہ سنتیاں اوئے تو میلا ویکھن جا، اور جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ ہم بھی لوگوں کو سوچ رہے تھے کہ بھئی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے بخشش ہو جائے گی، قرآن پڑھ رہے ہیں نا بخشش ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے ان کی، کیا ضرورت ہے عبادت کی، کیا ضرورت ہے محافل میں جانے کی، کیا ضرورت ہے وقت ادھر لگانے کی، یہی وقت ہے جو کام آ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات رہی میں نے ایک مخصوص آیت پاک آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن کریم کے ایک حصے کی ایک مخصوص آیت پاک، مخصوص سا حصہ رب کعبہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے فرمایا نا کہ اگر ان کی چاہت میں ہوں، سبحان اللہ، محبوب فرمائے ویسے اللہ فرما تو خود بھی سکتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کنتم تحبون اللہ، یہ صرف یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا، سبحان اللہ، لیکن ہمیں بتانا تھا کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ جو میرا محبوب ہے نا جسے میں نے اپنا بنا لیا، سبحان اللہ، میں نے ان کی بھی جب بات کرنی ہوتی ہے تو انہی کے ذریعے سے کرنی ہوتی ہے، جب ان کی زبان سے بات ہوگی نا تو جو وہ اثر کرے گی نا اس کی مٹھاس ہی اور ہوگی، اس کی چاشنی اور ہوگی، اس کا نور ہی ہوگا۔ محبوب آپ فرمائے نا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر صحیح معنوں میں ان کی چاہت میں یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں،
یہ مجھے اپنی چاہت بنانا چاہتے ہیں، یہ میرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، محبوب فرمائیں اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، یا اللہ پہنچنا آپ تک چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی اور راستہ دکھا رہے حضور، آپ اللہ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، راضی آپ کو کرنا چاہتے ہیں، محبت آپ سے کرنا چاہتے ہیں، دروازہ محبوب کا دکھا رہے ہیں۔ تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ چاہت ہے، اللہ کی پہچان کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، یا اللہ آپ کی پہچان کریے تو کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری پہچان بھی تمہیں حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ میری محبت، میری چاہت، میری رضا، میری خوشنودی اگر پانا چاہتے ہو تو دروازہ یار کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اچھا میرے اللہ ٹھیک ہے، ہماری چاہت آپ ہیں، آپ کے محب بننا چاہتے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے، ٹھیک ہے، دروازہ یار کھٹکھٹا دیا، میرے اللہ حضور کی اتباع کر لی، اب دروازہ کھلے گا، اب ہماری چاہت آپ بن جائیں گے، اب آپ تک رسائی حاصل ہو جائے گی، اب آپ کا کرم ہو جائے گا، اب آپ کی پہچان ہو جائے گی، اب آپ سے تعلق جڑ جائے گا، اب آپ سے محبت ہو جائے گی، ہم محب کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ فرمایا رکو رکو، اور رک تو جاؤ، اور صرف محب نہیں کہلاؤ گے، یا اللہ محب ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ محب ہونا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے اللہ دروازہ یار بھی کھٹکھٹا دیا ہے، حضور کی اتباع بھی کر دی ہے۔ فرمایا سنو، آج تم میرے محب ہونے تھے کہ مجھ سے محبت کے طرفدار ہو، لیکن کیونکہ اب تم نے دروازہ یار کھٹکھٹا دیا ہے، اب تم صرف محب نہیں ہوگے، اب میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اب صرف یار گئے کس لیے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے، آپ کی پہچان کے لیے آئے۔ فرمایا اب صرف میری پہچان نہیں ہوگی، اب صرف میری نہیں، تم نے اب یار تک پہنچ گئے ہو، اب کیونکہ تم یار تک پہنچ گئے ہو، اب میرے یار بن گئے۔ اب تم صرف مجھے نہیں پہچانو گے، تم تو مجھے پہچانو گے، اب تمہیں ساری دنیا پہچان، اب تمہیں ساری دنیا پہچانے گی، کیونکہ یحببکم اللہ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ وہ اجر ہے جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کو اللہ نے عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی محبت بھی چاہتے ہو تو جب تک محبوب کے دروازے سے نہیں آؤ گے، مدینے سے ہو کے نہیں آؤ گے، اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے دیکھیں نا، کسی کا پیر ہی کیوں نہ ہو، یہ ابھی صاحب کا گھرانہ ہے نا، یہ دروازہ لگا ہوا ہے، اب اس کو سمجھیں اللہ تک پہنچنے پر۔ یہ آیت کا نزول بھی پتہ ہے کب ہوا؟ جب مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں جب یہ آیت پاک اتری نا تو کہنے نہیں، اس سے اترنے سے پہلے نزول یہ تھا کہ کہنا شروع ہوا کہ جب حضور نے علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کر دیا نا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ، یہ وسیلہ، یہ دروازہ، تو کہنے لگے کہ نہیں ہمارا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، یہاں تک معاذ اللہ، یہاں تک اللہ کہا گیا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ باتیں ہونا شروع کہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ سے، آج ویسے ڈائریکٹ تعلق کی بھی بڑی بات کی جاتی ہے، جی ڈائریکٹ پہنچنے کی بھی بڑی بات کی جاتی ہے، کہا ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں ڈائریکٹ تعلق میرے نال بن نہیں سکتا، اور میرے نال تعلق بنانا نہیں تو پہلے مدینے کو ہو کیا ہو، مدینے کا رستہ اختیار کرو، مدینے والے دے کھولو، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھل سی تے میں راضی ہو۔ اب یہ دروازہ لگا ہے، آپ میں بھی بندہ ناچیز، یہ فقیری کیوں نہ ہونا،
جتنا بھی ان کا پیارا ہو، ہاتھ چومنا اپنی جگہ، قدم بوسی اپنی جگہ، دل میں محبت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ. اگر میں کہوں کہ نہیں یہ کہتے ہیں آپ کا گھر ہے، آپ جب مرضی آئیں، آپ جیسے مرضی آئیں، جیسے مرضی رنگ میں آئیں، یہ ان کی محبت ہے. لیکن میں کہوں کہ یار انہوں نے کہا کہ میرا ہی تو گھر ہے، انہوں نے کہا جب مرضی آئیں، جس مرضی رنگ میں آئیں، تو میں کہوں کہ یار آج میں ایسا کرتا ہوں پیچھے سے ڈائریکٹلی اندر چلا جاتا ہوں، اے پچھو اے ٹپ اے چھال مار کے پچھو دا ہے تو میں یہ چلا جاؤں. میں جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہوں، میں پیر کیوں نہ ہوں، میں محبت والا کیوں نہ ہوں، ساری چاہتے مجھ پر کیوں نہ نشاور ہوتی ہوں، لیکن اگر میں پیچھے سے جانے کی کوشش کروں کہ میں ڈائریکٹلی دروازے کے بغیر سیدھا اندر چلا جاؤں، ڈائریکٹ کنیکشن بناؤں، تو پھر بھی کہیں گے کہ پیر صاحب یہ تو دروازے نہیں لگا ہوئے ہیں. پیرو دروازہ جو لگا ہوئے ہیں، یہ دروازہ کس لیے ہے؟ اور تم جتنا بھی قریبی ہے، اور تم جتنا بھی قریبی ہو، تم جتنے بھی محبت والے ہو، تم جتنے بھی پیار والے ہو، جتنے بھی خلوص والے ہو، اور بھائی دروازہ تمہارے لیے لگایا ہے. اور بھائی جب دروازہ ہے تو تم جتنی بھی محبت، میں کہوں نہیں کہا تھا کہ اب میرا ہی گھر ہے تو میرا تو جدھر مرضی سے آ جاؤ، نہیں ہے تیرا ہی، لیکن دروازہ بھی تیرا. پچھو والا کام نہیں، تم جتنا بھی دینے ہیں، پچھو والا ڈائریکٹ کام کوئی نہیں ہے، آنا ہی تو دروازے کو گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ پیچھے سے ہمیشہ چور آیا کرتے ہیں، آپ کے ہمیشہ چور آیا کرتے ہیں. جو گھر والے ہوتے ہیں، جو در والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، جو فکر والے ہوتے ہیں، وہ سیدھا جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سیدھا ہی کام کرتے ہیں، وہ الٹے کام نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ نہیں جس طرح نہ ڈائریکٹ نہیں. اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، یہ ہماری تخلیق کی وجہ ہے. یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت کرنی ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر میری پہچان چاہیے، مجھ سے محبت ہے، تو حضور علیہ السلام کی اتباع. جب تک اللہ کی محبت ملتی ہی نہیں ہے، جب تک حضور علیہ السلام کی اتباع میں کامل نہیں ہو جاتے، جب تک ان کی اتباع نہیں آ جاتی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کو مل جاتی ہے، سبحان اللہ، جس کو وہ محبت نصیب ہو جاتی ہے، جن کو ان کا راستہ مل جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اب تم صرف محب نہیں رہے، تم محبوب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب بنا دیتے. میں آپ نے سلطان کا نہیں شعر بار بار پڑھ رہا تھا، مجھے یہ شعر نظر آیا، ثابت صدق کے قدم اگیرے. یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتباع والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو ثابت قدم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جب ایک دفعہ قدم اٹھاتے ہیں، ثابت صدق کے قدم اگیرے تائیوں رب نے بھیوے ہو، ثابت صدق کے ساتھ، ثابت یقین کے ساتھ. یہی حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کہ ان کا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اتباع ذرا بڑی آسان ترین ڈیفینیشن سمجھنے کی اتباع ہے کیا؟ بڑی آسان ترین. عمر فاروق ہے، وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے عاشق دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین وضو فرما رہے ہیں، اچانک سے وضو فرماتے نا مسکرانا شروع ہو گئے. اچھا ایک تو ہے نا مسکرانا، میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں مسکرانا، نہیں بڑا کھول کے مسکرائے، بڑا کھول کے مسکرائے، مسکراتے جا رہے ہیں، چہچہاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. اب امیر المومنین تھے کہ جس کے عالم یہ ہو کہ بیٹھا مدینہ میں ہو، کیسے کس طرح کام رہے ہو، جو ہر وقت پاس گھوڑا رکھتے ہو، جن کا جلال ہی اتنا ہو، تو بھائی جس کو دیکھ ضرور فرمائیں گے شیطان کی ہوتا تو راستہ تبدیل کر لیتا. اب اس کا جلال کیسا ہوتا ہوگا؟ لیکن وضو فرماتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ مسکراتے جا رہے ہیں. کیوں کہ مسکراتے جا رہے ہیں؟ جب وضو فرما لیے تو عرض کرنے لگے حضور یہ کیا؟ یہ تو آج سے پہلے منظر نہیں دیکھا، آج سے پہلے یہ منظر تو نہیں دیکھا کہ عمر ہو اور ایسی مسکراہٹ ہو، ایسی کرم نوازی ہو، اتنا کھل کے مسکرانا، اتنی زیادہ، اتنا سے زیادہ. کہنے لگے حضور کچھ یاد آ گیا؟ وہ بدر کو مذاق کسی کو یاد آ گیا، کوئی گھر کسی کو یاد آ گیا. کہنے لگے کچھ بھی یاد نہیں ہے. حضور کوئی معاملہ ایسا وہ کچھ دیکھ لیا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا. کہا حضور کچھ تو ہوا ہوگا نا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا. کہا نہیں حضور آپ مسکرائے اور بڑا کھل کے مسکرائے ہیں،
ایسے تو کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ تو ہوا ہے نا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، مجھے صرف وہ میں ادھر ایک دن حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، میں حضور کا دیدار کر رہا تھا، ادائے دین سراپا حیات تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، حضور وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، حضور مسکرانا شروع ہو گئے، حضور مسکرا، میں حضور کو دیکھ رہا تھا، حضور وضو فرماتے فرماتے مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، کھلکھلا کے مسکراتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور پھر؟ میں نے کہا اس معاملے پہ اس جگہ پہ آ کے حضور مسکرائے تھے، اور جب حضور مسکرائے تھے تو عمر کیوں نہ مسکرایا؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن میں کوئی آیت اتری تھی کہ اگر حضور ہی مسکرائیں گے اور اس جگہ پہ مسکرائیں گے تو تم نے بھی اس جگہ پہ مسکرانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور بھائی یہ جو آپ پوچھتے ہو، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ بھی ہاں ہاں کہاں لکھا ہے، یہ تو سوچنا چاہیے کہ حضور سے اتنی محبت کرتے ہو، ہر وقت حضور کا چرچا کرتے ہو، لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو تم بھی دیکھنا شروع کرتے ہاں بھائی میں بھی کسی مولوی کو پوچھا کہاں لکھا ہے، پوچھو نا۔ عمر فاروق مسکرا رہے ہیں، بغیر مقصد مسکرا رہے ہیں، اور جب پوچھے تو کہتے ہیں کیونکہ ادھر حضور مسکرائے تھے، تو پوچھو کیا حضور نے کہا تھا عمر میں مسکرا رہا ہوں یہاں پر تمہیں بھی مسکرانا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی پاک گزر رہے ہیں، ایک میدان ہے، خالی میدان ہے، گزرتے گزرتے تھوڑی دیر بعد اٹھا لیں، سنگی پوچھتا حضور یہ کیا تھا؟ نہ کوئی شیڈ آیا، نہ کوئی سیلنگ آئی، نہ کوئی ایسا اوپر سے کوئی چیز آئی، نہ کوئی چراغ، نہ کچھ نہ کہا، آپ نے گردن جھکائی پھر اٹھا لی۔ کہنے لگے میں جب حضور علیہ السلام کا رفیق سفر تھا، اسی جگہ سے گزر رہے تھے، اس وقت یہ جنگل تھا، ایسے درخت کی ٹہنی نکلی ہوئی تھی شاخ کی، تو جب شاخ کے پاس سے حضور گزرنے کے حضور نے گردن جھکائی اور ٹہنی گزری تو حضور نے گردن اٹھا لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور گردن جھکا کے گزرے اور علی گردن اٹھا کے گزرے؟ اب علی پاک سے پوچھتے کیوں نہیں کہ ادھر اللہ نے فرمایا تھا کہ حضور نے ادھر گردن جھکانی ہے تو تم نے بھی جھکانی ہے؟ کیا حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ میں یہاں پر گردن جھکا رہا ہوں تم بھی گردن جھکا کے کرنا؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ محبت نے بتایا۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام پانی ایسے ہاتھ ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچواں بھی، اور ایسے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس بیان نیچے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، وہ آیا تھا معاملات دیکھنے کے لیے، اور جا کے پتہ کیا کہہ رہا ہے، جا کے پتہ کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم وہ مشرکین جنہوں نے بھیجا تھا، جن کے ساتھ جنگ تھی، وہ دیکھنے، وہ جا کے جواب دیتا ہے، وہ بھائی مجھ سے رہنے دو، معاملہ صلح کا کر لو، تم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، میں پس منظر ان کے ساتھ نہیں تم لڑ سکتے۔ کیا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ بہت زیادہ ہے، کہنے نہیں تعداد تھوڑی ہے، کہ پھر تلواریں ہتھیار بہت زیادہ ہے، نہیں وہ بھی معاملہ نہیں ہے، پھر کیا ساز و سامان گھوڑے پر بہت بڑی بڑی کوئی چیزیں ہیں جسے آج آپ کہتے ہیں کہ توپا چھوپا تو نہیں، مفہوم بیان کرو، نہیں وہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کیوں نہیں؟ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اس نے جو ادھر بات کی ہوگی، نے کہا وہ کملے ہو اور جڑے انہوں نے پانی دے وضو دے قطرے دا تلے نہیں، پانی دا قطرہ تک تلے نہیں جان دے انہوں دا خون تلے جان دے۔ اچھا یہ تو اس میں جا کے کہا کہ ادھر تو ایسے لگ رہا تھا، تم تو ادھر جنگ کرنے کو تیار ہو، ادھر تو پانی کے قطرے کے پیچھے ان کے یہاں لگ رہے تھے، ایک کے نصیب میں کہہ رہا مجھے آگے ہونے دو، مجھے آگے ہونے دو، مجھے آگے ہونے دو، ایسا منظر تھا، حدیث پاک کا مفہوم بیان کرو، یہ منظر تھا کہ ادھر دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جنگ کا میدان تو ادھر ہے۔ اچھا بتانے کا مقصد یہ بتاؤں کہ وضو ایک وہ قطرہ جس کے نصیب میں ہے وہ ملتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے، سینے پہ ملتا ہے، بازو پہ ملتا ہے، جسم پہ مل رہا ہے، جس کو تو نصیب ہو گیا اس کی تو خوش قسمت ہے، جس کو نصیب نہیں ہوا نا تو جس نے ان کے ساتھ مس کیا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھوں کو کیوں بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور بھائی اللہ نے فرمایا کہ اتنے دیوانے ہو جاؤ، اتنے مست ہو جاؤ، جنون نہیں ہو گیا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دینا، مال مال کے اوپر مال رہے ہو۔ کیا حضور نے فرمایا کہ میں وضو کرنے لگوں تو پانی نیچے نہ گرنے دینا؟
یہ کیا تھا؟ یہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضور سے محبت تھی. حضور نے پوچھا تھا، حدیث پاک مفہوم ہے، حضور نے پوچھا یہ تمہیں کس نے کرنے پر مجبور کیا؟ سبحان اللہ. یعنی حدیث پاک کے الفاظ یہ کہ یہ تمہیں کس نے کرنے پر مجبور کیا؟ تو صحابہ کرام نے یکجا ہو کے فرمایا تھا حضور آپ کی محبت میں. آپ کی محبت میں. اگر صحابہ کرام یہ فرمایا عرض کر سکتے ہیں کہ حضور آپ کی محبت میں بطور تملک ہم نے یہ ملا اور اپنے چہروں پر پھیرا، اپنے جسموں سے لگایا اور یہ سب کیا آپ کی محبت میں، تو اگر ہم محفل کراتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کراتے ہیں، ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو پوچھنے والوں کو آپ میں نہیں کیا کرتے، پوچھے کیوں کرتے ہو؟ تو حضور کی محبت کی. صحابہ جو ہے میدان جنگ بنا دیں، پانی کا قطرہ نہ گرنے دیں، تو ہم حضور کے غلاموں کا حضور کے نام پہ لنگر، ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہم حضور کی عقیدت میں انگوٹھے نہیں چوم سکتے. تو صحابہ کرام کی منزل ہم کہتے ہیں کیا انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے جو کیا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پاس وقت نہیں ہے ایسے ایسے آپ لوگوں کو حضور کے غلاموں کے واقعات سنانا شروع کیے سانسیں ختم ہو جائیں گی. وہ سب کچھ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا کدھر بیٹھے ہوئے ہو یار؟ کون سی کتابیں پڑھتے ہو، کون سے قرآن پڑھتے ہو، کون سی حدیثیں بولتے ہو؟ بدر کا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے میٹنگ بلائی، انصاری بھی آگے، انصار بھی آگے، حضور کے مہاجرین بھی آگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگ سر پہ، بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وقت کی بہت قریب آ گئے. مطلب کتنے بجے؟ 10 منٹ. پھر تو بالکل ختم کرنا چاہیے نماز اثر کی بھی اپنے ادا کرنا. بس اس کو سمجھ لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے، what's the program now, what should we do، کیا کرنا چاہیے، کیا پروگرام ہے؟ تو پتہ کیا انصار سمجھے کہ یہ حضور علیہ السلام نے کیونکہ معاہدہ طے ہوا تھا نا کہ اگر مدینہ پاک میں جنگ ہوئی نا تو پھر مہاجرین کے ساتھ انصار بھی جو ہے حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر مدینہ پاک کا دفاع کرے گا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو مہاجرین جو کرتے ہیں انصار کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ بھی جنگ میں شریک ہوئے. لیکن جب حضور کی یہ بات سنی نا تو انہوں نے انصار نے سمجھا کہ ہمارے بارے میں بات ہوئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ بن کے نا ان کے زمین بن کے ان کی طرف سے بولنے لگے حضور یہ جو آپ نے فرمایا ہے کیا کرنا ہے آپ؟ تو آپ نے پتہ کیا عرض کی؟ حضرت سعد رضی اللہ آپ فرمانے لگے، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حضرت موسیٰ کی قوم تو نہیں ہے نا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہم ان کی قوم نہیں ہیں. ہم ان کی طرح ان کے امتیوں کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ جا کے لڑے نا، ہم تو یہی بیٹھے. آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑے نا، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. حضور آپ حکم دیں. اور حدیث پاک کی خوبصورتی دیکھیں، اگلے الفاظ حضرت سعد نے کیا ادا کیے، مفہوم بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں اتر جائیں گے. آپ ہمیں حکم فرمائیں گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے. آپ حکم فرمائیں آپ دیکھتے جائیں گے. آپ حکم فرمائیں تو ساری کائنات کے اندر ساری دنیا کے اندر جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیا گیا. جب تک سانس چلتی رہے گی حضور آپ کے نام پر دوڑتے رہیں گے. جب تک جان رہے گی، جب تک جان رہے گی، سانس چلتی رہے گی، خون کا ایک ایک قطرہ رہے گا آپ کے نام پر. یہ جذبہ کس نے دے دیا تھا؟ یہ جذبہ کہاں سے آ گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اور آگے یہ تو بڑی طویل حدیث پاک ہے. فرمایا حضور آپ حکم فرما دیں آپ کے آگے بھی ہماری لاشیں ہوں گی، آپ کے پیچھے بھی ہمارے شہید ہوں گے، آپ کے دائیں بھی ہمارے ہی سارے ہوں گے اور دائیں بھی آپ کے ہمارے ہی سارے سار. آپ کہتے جائیں گے ہم قربان ہوتے ہیں، آپ کہتے جائیں گے ہم قربان ہوتے ہیں. یہ تھی صحابہ کرام کی محبت، یہ تھی صحابہ کرام کی چاہت کہ حضور علیہ السلام نے بس جو حکم فرمانے نا، حضور علیہ السلام کی چاہت ہے بس وہ پوری کر لینا، بس ان کے راستے پر چلتے نا، ان کو دیکھ لینا. آج ہمارا نا ایمان ہمارے کوئی مسئلے کی بات ہو نا، ہمارے حق کی بات ہو، ہم کہتے ہیں ہاں یہ والی ٹھیک ہے، اور جو ہمارے اس میں نہ آ رہی ہو
ہم تو جھوٹا قرآن بھی اٹھا جاتے ہیں، ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے بڑا کچھ کر دیتے ہیں. میں بڑا کچھ، کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بڑا کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کے آیا تھا کہ آپ کے آگے کارگزار کروں گا اور آج آپ کو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈبا کے جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ سانسیں چلتے رہی، صحبت باقی تو انشاءاللہ عزیز یہ سلسلے چلتے رہیں گے. بس زندگی گزارنا تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنا. ہمیں تو حضور کے غلاموں نے یہی سکھایا ہے، ہمیں تو آنکھوں کے سلطان نے یہی سکھایا ہے. بس علم ضرور حاصل کرو، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. علم و باز کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہوں جی. لیکن یاد رکھیں علم جب آ جائے نا پھر اس کے بعد وہ علم حاصل نہ کرو کہ میرے آنکھوں کے سلطان فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکے. یہ علم ہی ہر چیز نہیں ہے. علم حاصل کرو، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن علم سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں کے سلطان فرماتے ہیں جے کر دین علم میں جھوٹا تے سرنے سے کیوں چڑھتے دھول. ہر چیز علم کے اندر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اگر سب کچھ ہے تو محبت ہے مصطفیٰ، اگر سب کچھ ہے، سیڑھی ہے تو محبت ہے، سیڑھی ہے تو ادب ہے. اس کے دامن میں جب تک رہیں گے کرم ہوتا رہے گا. جب اس دامن سے as soon as you step forward from them, you try to go away from the love of Rasulullah, there will be nothing else which is left. کچھ بھی نہیں رہے گا حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر. جتنا مرضی دیکھو ابلیس کے پاس کتنا علم تھا لیکن ادب سے خالی ہوا نا. ادب سے خالی ہوا، علم کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا. عابد تھا اتنا بڑا، کچھ بھی کام نہیں آیا، سجدے کام نہیں آئے. میرے آنکھوں کے سلطان نے تو اس پر بھی اتنا کلام فرمایا کہ کوئی سجدہ اس کا کام تھا. میرے آنکھوں کے سلطان، اب میں بات کو بڑھاتا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ رکھے اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے. آپ لوگ جتنے بھی حضور سے پاک کی تقریب میں آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. بس یاد رکھیں گے اتباع کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے. زندہ رہنا ہے تو حضور کی محبت میں رہنا، زندہ رہنا ہے عمل کرنا ہے تو حضور کی اتباع والا عمل کرنا ہے. جو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کرتے جاؤ. جدھر چاہیں کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، جدھر چاہیں بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، جدھر چاہیں کہ آنکھیں اٹھا لو ادھر اٹھا لو، جدھر چاہیں جھکا لو ادھر جھکاؤ. یہی صحابہ کرام کا وسیلہ تھا. حضور نے فرمایا وہ ہے، غلاموں نے کہا ہاں وہ ہے. حضور نے کہا وہ ایک ہی ہے، کہا ہاں وہ ایک ہی ہے. کہا حضور یہ اس ٹائم روزہ رکھنا. حضور نے کہا بھوکا رہنا ہے. صحابہ نے کہا بالکل بھوکا رہنا ہے. حضور نے کہا قبلہ ادھر ہے، کہا ہاں حضور ادھر ہے. حضور نے کہا ادھر ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سب کو حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.